یہ 2013 کی بات ہے۔ پاکستان دبئی میں میچ کھیل رہا ہے۔ اسی دوران اس کے ایک انتہائی تیز کھیلنے والے بلے باز کو کلائی میں درد ہونا شروع ہوا۔ شروع میں درد قابل برداشت رہا، لیکن بعد میں یہ بڑھتا چلا گیا۔ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بلہ اٹھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کھلاڑی کو فوری پاکستان واپس آنا پڑا۔ یہاں انکشاف ہوا کہ اسے جوڑوں کی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ اسی بیماری نے اس بلے باز کا کریئر ختم کر دیا۔ اس کی ساری جمع پونجی بھی اپنے علاج پر خرچ ہو گئی۔ یہ کھلاڑی عمران نذیر تھا۔ وہی عمران نذیر جسے آفریدی سے بھی تیز بلے باز کنسیڈر کیا جانے لگا تھا۔ اس کے آنے پر مداحوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے تھے۔ آئی پی ایل سے پہلے آئی سی ایل شروع ہوئی تو لاہور بادشاہ کو اسی کھلاڑی نے بادشاہ بنایا۔ اپنی جارحہ مزاجی کی وجہ سے 2007 کے ورلڈ کپ میں 160 رنز بنائے۔ یہ پاکستانی کھلاڑی کی طرف سے ورلڈ کپ میں اب تک کا سب سے بڑا انفرادی سکور تھا۔ آج تقریباً 1.5 دہائی گزرنے کو ہے اور اس پاکستانی بلے باز کے اس انفرادی سکور کا ریکارڈ کوئی بھی بلے باز نہیں توڑ سکا۔ عمران نذیر اپنے کریئر کے عروج پر 5 سال تک بیماری سے لڑتے رہے۔ عمران نذیر نے مزید انکشاف کیا کہ ان کو زہر بھی دیا گیا تھا۔ یہ زہر سلو تھا، اس لیے انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے دیا ہے۔ عمران نذیر کہتے ہیں کہ زہر دینے کے حوالے سے انہیں بہت سے لوگوں پر شک تھا، لیکن انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ انہیں نہیں پتا ان کو کس وقت کس نے کیا کھلایا، جو آہستہ آہستہ ان کی باڈی میں زہر کی صورت میں سرایت کر گیا۔ اس زہر نے اس بلے باز کے جوڑوں پر انتہائی برا اثر کیا، جوڑوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور انتہائی تکلیف پیدا کی۔ زہر دیے جانے کے بعد 5 سے 6 سال تک عمران نذیر کا مسلسل علاج چلتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کے ہر بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہوئے تو تعویذ گنڈے بھی کرائے، حکیموں کے پاس بھی گئے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار انہیں امریکہ جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ امریکی ڈاکٹر ان کو پاکستان میں ہی مل گیا۔ یہ ڈاکٹر عمران نذیر کا فین تھا، اس نے کرکٹر کے علاج کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عمران نذیر کہتے ہیں کہ بیماری سے ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ بلہ تو بڑی دور کی بات، وہ چائے کا کپ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہیں کال آتی تھی تو وہ فون تک نہیں اٹینڈ کر پاتے تھے۔ ان کی انگلیاں اکڑ گئی تھی، وہ ہاتھ بند نہیں کر پاتے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی، نہ لیٹ سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے۔ کھیلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ عمران نذیر کی اس نایاب بیماری پر تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ انہوں نے جو کمایا تھا وہ سب اپنے علاج پر لگا دیا۔ حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک شخص جس نے عمران نذیر کی دل کھول کر مدد کی، وہ کوئی اور نہیں، ون اینڈ اونلی بوم بوم آفریدی یعنی شاہد آفریدی تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران نذیر ایسا ٹیلنٹڈ پلیئر تھا جو کہ چوکے مارنے میں ایکسپرٹ تھا، اور شاہد آفریدی اور عمران نذیر کی جوڑی پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ یہ اس وقت ون ڈے کرکٹ میں اتنا تیز کرکٹ کھیلتے تھے جب T20 سے کوئی بھی دنیا کا کھلاڑی واقف بھی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران نذیر یکدم منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ پاکستانی سوال پوچھتے تھے کہ اتنا ٹیلنٹڈ کھلاڑی آخر چلا کہاں گیا؟ جب بھی ٹیم کی سلیکشن کا مرحلہ آتا تو عمران نذیر کے نام کی گونج سنائی دیتی۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ عمران نذیر شاہد آفریدی سے بھی بڑا کھلاڑی بنتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ ان دنوں اصل حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی، اسی لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، شاہد آفریدی پر بھی الزامات لگاتے تھے۔ لیکن اب عمران نذیر نے خود ہی پوری دنیا کو اس حقیقت سے آشنا کر دیا ہے۔ عمران نذیر کے مطابق ان کے مشکل وقت میں ٹیم میں سب دوست ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن شاہد آفریدی چٹان کی طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ شاہد آفریدی نے اپنے مینیجر کی ڈیوٹی لگائی کہ عمران نذیر کے علاج پر جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم اس کو خود افورڈ کریں گے۔ آفریدی نے ایک دن کے اندر ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروا دی اور ڈاکٹر کو کہا چاہے کتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو، میرا یہ بھائی ٹھیک ہونا چاہیے۔ شاہد آفریدی نے عمران نذیر کے علاج پر تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ والے ڈاکٹر کی جس نے عمران نذیر کا 9 سے 10 ماہ تک علاج کیا۔ اس سے ان کی حالت بہتر ہونے لگی، آہستہ آہستہ وہ ہلنے جلنے کے قابل ہوئے۔ مختلف قسم کی تھراپیز کی مدد سے ان کی حالت مزید بہتر ہوتی چلی گئی۔ ابتدائی طور پر وہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے ملازمین کی مدد کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے، دن کے اختتام پر خدا سے یہی دعا کرتے کہ اس حد تک بستر تک محدود نہ ہو جاؤں کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکوں یا کسی رشتے کا محتاج نہ ہو جاؤں۔ صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹریننگ شروع کر دی۔ 2018 میں وہ لاہور قلندرز کا حصہ بنے، لیکن کوئی بھی میچ نہ کھیل پائے۔ بیماری کے بعد انہوں نے بہت زیادہ کم بیک کرنے کی کوشش کی، لیکن
शायद हिम्मत पहले जैसी नहीं थी, इसीलिए वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। अगर इमरान नज़ीर पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल खेलते रहते तो यकीनन बड़ा नाम कमाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो खास मौक़ों पर जब वर्ल्ड कप हो, T20 मैचेस हो या कोई बड़ी सीरीज हो तो वो टीवी पर बतौर तजिया निगार नजर आते हैं। अब वो क्रिकेट तो खेलने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए बिजनेस शुरू किया है प्रॉपर्टी का, और काफी अच्छी डील्स कर रहे हैं। बड़े कमर्शियल्स और बड़े इन्वेस्टर्स उनसे बहुत